السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 36۔ سورۃ البقرہ، آیات ہیں 225 سے لے کر 230 تک۔ اور اس صفحے پر قسم کھانا بغیر ارادے کے اور بیوی سے مباشرت نہ کرنے پر قسم کھانا، اور اس کا نام ہے ایلا، اور طلاق کی مدت 2 طلاق یا 3 طلاق، اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 دفعے 3 دفعے تیسری دفعے 2 طلاق 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے، تو ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ لغو کے معنی جو پختہ نہیں ہو، اور ایمان یہ تو اب جانتے ہیں قسم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کئی دفعے ذکر بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی قسموں کے بارے میں جو پختہ نہ ہو مواخذہ نہیں کرے گا، جبکہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بار بار قسم کچھ لوگ کھاتے ہیں تو وہ دل سے نہیں ہوتی، ہاں، لیکن مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ جان یعنی پختہ دل سے قسم کھائیے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخش دیتا ہے، بردبار ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے، بار بار قسم نہیں۔ اب عورتوں کے تعلق سے قسم کھاتے ہیں، اس کا نام ہے ایلا، یعنی کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا مہینہ 2 مہینہ، تو اس کا نام ہے ایلا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے، ان کے لیے انتظار کتنا؟ 4 مہینہ۔ اگر وہ لوٹے یعنی فاؤ، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحم کرنے والا ہے، یعنی اپنی عورتوں سے پھر وہ رجوع کر لیں۔ تو اصل میں یہ ایلا کا ہم نے مضمون جو ہے آپ کو پوسٹ کیا ہے۔ ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینہ تعلق نہیں رکھے گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، قسم تو اس نے پوری کی۔ ہاں، اگر مدت سے پہلے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، دیکھیں، مگر اللہ نے مدت رکھی ہے۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس کی اس آیت میں اجازت نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے بس۔ دیکھیے شریعت مطہرہ کا اس کیسا نظام ہے، سال بھر نہیں، زندگی بھر نہیں، 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے۔ دیکھیے تو آپ پورا مضمون پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے مسلمانوں کا تصور؟ 10 سال لٹکائے ہوئے ہیں، ایسی بیویاں ہیں کہ نہ اتفاقی ہوئی، جھگڑا ہوا تو 20 سال طلاق نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنے ایسے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو اس آیت کی تعلیم دیتے رہیں۔ جی اب دیکھیے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں طلاق کا تو اللہ تعالیٰ خود سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مطلب ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ روکے نہ رکھیں، وہ قاضی کے پاس جائیں گی، یا تو رجوع کرے یا طلاق دے۔ اب طلاق کی عدت کتنی ہوگی؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ طلاق شدہ یعنی پہلی بات کہ 4 مہینے سے مباشرت نہیں کرنا، اسی قسم کھانا منع ہے،
4 مہینے کے بعد فیصلہ کرے روکتا ہے یا طلاق دیتا ہے. اب اگر طلاق دے دیا تو عدت کتنی؟ 3 ماہواری، اور جنہیں ماہواری نہیں آتی تو 3 مہینے. اب عورتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اسے چھپائیں نہیں، کیونکہ اگر ان کے پیٹ میں حمل ہے تو پھر عدت ان کی 3 مہینے نہیں بلکہ جننے تک. تو جننے سے پہلے شوہر رجوع بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور ایسی صورت میں ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں انہیں واپس کرنے کا اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، مطلب ستانے کے لیے نہیں، اصلاح چاہتے ہیں تو. اور ان کا بھی تو حق ہے جیسے کہ ان پر حق ہے اچھائی کے ساتھ. مطلب ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ مردوں کا حق عورتوں پر ہے تو عورتوں کا مردوں پر بھی ہے بالمعروف اچھائی کے ساتھ. ہاں یہ اور بات ہے کہ مردوں کا درجہ بڑا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جو درجہ رکھا ہے یہ اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے. اب طلاق کا ذکر ہو رہا ہے، اب غور سے سنیے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کیا ہے 3 طلاق، بھائی 2 طلاق کا ہی ذکر نہیں ہے، یہ طلاق کی آیت ہے. 2 دفعے اور 2 طلاق میں فرق ہے، 3 دفعے اور 3 طلاق میں فرق ہے. پھر کیوں مسلمان ایک ساتھ 2 طلاق اور 3 طلاق دیتے ہیں؟ کہاں گئے وہ حامل قرآن؟ تو سنیے گا. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 مرتبے، 2 طلاق نہیں، دیکھ رہے ہیں نا، مرتان، ایک دیا پھر دوسری، اسے کہتے ہیں مرتان. ایک ساتھ نہیں ہے، تو جب 2 ایک ساتھ نہیں تو 3 بھی نہیں ہوں گی. ساتھ میں رہیے میرے. اب ایک دے دی طلاق، پھر دوسری دے دی دوسرے مہینے میں، تو اب 3 ماہواری یا 3 ماہ گزرنے سے پہلے یا تو روکو بھلائی سے یا چھوڑو بھلائی سے. دشمنی نہیں، بھائی چارگی سے. اللہ کے نام سے نکاح کیا تھا، اللہ کے نام سے واپس کرو، اللہ کے نام سے چھوڑو. امساک یعنی ریٹرن، نکاح کی ضرورت نہیں، یا چھوڑو. اچھا اسی صورت میں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر 3 مہینے گزر بھی گئے تو صرف نکاح مہر کے ساتھ اور 2 گواہ، اسے کہ جی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے ریٹرن طلاق کا، یا ریٹرن کر لو، رجوع کر لو مدت کے پہلے، اور اگر مدت گزر بھی گئی تو صرف نکاح کافی ہے. اب وہ حلالہ کی جو شکل ہے نا لوگوں کا تصور، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم لے لو ان سے کچھ بھی جو تم نے دیا ہے. ہدیہ گفٹ مہر دیتے ہیں نا، نہیں لینا. ہاں مگر یہ کہ ڈر ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کریں گے، تو پھر اگر تمہیں خوف ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھیں گے تو پھر حرج نہیں کہ وہ عورت کچھ فدیہ دے دے، یعنی رقم دے دلا کر جو اس نے حاصل کیے چھٹکارا حاصل کر لے. دیکھو مجبوری کی صورت میں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس مت کرو. یعنی دیکھو کہ واقعی یہ نبھا نہیں سکتے، مزاج علیحدہ ہے، تو پھر یہ صورت جائز ہے کہ وہ خاتون عورت اپنا کچھ واپس کر دے. اور جو کوئی پھر دیکھے اللہ کی حدود کو کراس کرے تو وہی ظالم ہے. اچھا تو 2 طلاق نہیں، اب 3 بھی نہیں ایک ساتھ. سنیے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اگر اس نے طلاق دے دی، کون سی؟ تیسری، یعنی 2 دے دی. کب؟ 2 دفعے.
سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب 3 نہیں، تیسری، یعنی 2 دفعے دینے کے بعد 2 مرتبے، اب تیسری دے دی تو اس کو کوئی حق نہیں کہ ریٹرن کرے، اور کوئی حق نہیں کہ نکاح کرے. فلا تحل لہ، اس کے بعد یہاں من بعد، یہاں تک کہ وہ کسی سے شادی کرے، پھر وہ طلاق دے یا مر جائے تو دیکھیں، پھر وہ طلاق دے اسے تو پھر ان دونوں پر حرج نہیں کہ دونوں رجوع کریں. رجوع کریں یعنی کیا؟ پھر نکاح کرنا ہوگا. ان دنا، اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے. پہلے کیا تھا؟ قائم نہیں کریں گے، اور اب کریں گے. یہ حدیں ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ واضح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس قوم کو جو جانتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں. تو دیکھا آپ نے، 2 طلاق نہیں، 2 دفعے ہے، 3 طلاق نہیں، تیسری دفعے ہے. تو تیسری دفعے طلاق جو ہے، اس میں حلالہ کا ذکر نہیں، وارننگ ہے کہ ناممکن ہے اب تم اسے رجوع کرو یا اس سے نکاح کرو، بلکہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے. تو وہ تو نکاح کس کا نام ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے. بھائی ہم نوکری کرتے ہیں 1 دن کی نہیں، نوکری ہوتی ہے رزق حاصل کرنے کے لیے. تو نکاح ہوتا ہے اولاد کا رزق حاصل کرنے کے لیے. تو اگر وہ پھر طلاق دے دے یا وہ متوفی ہو جائے، یعنی وفات پائے اور عورت متوفی ہو جائے، تو اس صورت میں تم پھر اس سے نکاح کر سکتے ہو. باقی حلالہ کی شکل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے. اور پہلی بات کہاں ہے 2 اور 3 طلاق؟ 2 دفعے اور 2 میں فرق ہے نا. 3 میں، اور ہمارے ہاں تو 1 سلاۃ 3، بلکہ لوگ 50 10. تو یہ آیت، یہ صفحہ جو ہے آپ پڑھ کر سنایا کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.